خواجہ صاحب تشریف بغداد شریف آئے اور بغداد شریف میں حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی. خواجہ غریب نواز کی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہوئی اور خواجہ غریب نواز کو غوث اعظم نے خوب نوازا. اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے جہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا پہلے سے مزار موجود تھا. داتا گنج بخش علی حجویری یہ خواجہ صاحب سے پہلے کے بزرگ ہیں. ان کے مزار پر خواجہ غریب نواز نے چلہ کیا. 40 دن یا اور با اختلاف کئی دن آپ نے وہاں قیام کیا, عبادت کی, روحانیت حاصل کی, اللہ سے قرب حاصل کیا. چونکہ ولیوں کا آستانہ اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے. وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. قرب ہو ولی کا لیکن عبادت ہو اللہ کی. عبادت کسی ولی کی نہیں کی جاتی. مزار کو سجدہ بھی نہیں کیا جاتا, مزار کا طواف بھی نہیں کیا جاتا. ہاں وہاں پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اور پھر خواجہ صاحب کو اتنا فیضان ملا کہ چلتے چلتے خواجہ صاحب نے ایک شعر پڑھا ان کی شان میں, جو شعر آج تک داتا صاحب کے مزار کے آگے لکھا ہوا ہے. اور وہ شعر اتنا مشہور ہوا کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی اپنے زبان پہ اس شعر کو استعمال کرنے لگے. وہ شعر تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, یعنی داتا گنج بخش یہ عالم کو فیض دینے والے ہیں اور نور خدا کے مظہر ہیں. اور ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما, ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لیے بہترین رہنما ہیں داتا گنج بخش. پھر وہاں سے خواجہ صاحب لاہور ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے اور دہلی سے آپ اجمیر کی دھرتی پر پہنچے. اجمیر یعنی اس زمانے میں راجہ مہاراجہ, یہ تو پورا علاقائی راجستھان کہلاتا ہے. راجستھان آج بھی راجستھانی کہلاتا ہے. راجستھان کے معنی ہی ہوتا ہے راجاؤں کی کا استھان, راجاؤں کی جگہ. چونکہ وہاں چھوٹے چھوٹے راجے, رجواڑے, مہاراجے اور چھوٹی چھوٹے علاقے اپنے اپنے راجہ. آج بھی کہیں چتور گڑھ کا قلعہ ہے, کہیں جے پور کا قلعہ ہے, کہیں کچھ کا قلعہ ہے, کہیں کچھ کا قلعہ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے راجے رجواڑوں کے علاقے تھے. اور سب سے بڑا راجہ اس وقت میں پرتھوی راج ہوا کرتا تھا. راجہ پرتھوی راج چوہان, پرتھوی راج. خواجہ صاحب اسی زمانے میں ہندوستان تشریف لائے اور خواجہ کی آمد سے پہلے شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ کر چکا تھا لیکن فتح نصیب نہیں ہوئی تھی اور پھر یہاں سے اس کو واپس جانا پڑا تھا, شہاب الدین غوری. اور پھر وہاں وہ جا کر ہندوستان کی تیاری کر رہا تھا. ادھر خواجہ کا ورود ہوا, نہ کوئی لشکر ہے, نہ کوئی سپاہ ہے, نہ کوئی تیر ہے, نہ کوئی تلوار ہے. خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور آپ کی کرامت, آپ کا زہد, آپ کا تقوی, آپ کا خوف خدا, آپ کا عشق رسول, آپ کے میٹھے بول نے دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے لوگوں کو اپنی محبت کا خواجہ نے گرویدہ بنا دیا. ہندوستان کی سرزمین پر تیر و تلوار اور لشکر و سپاہ سے اسلام نہیں پھیلا بلکہ ان ولیوں کے میٹھے بول سے اسلام پھیلا. ان ولیوں کے تقوی و طہارت سے, ان کے زبان کن فیکون, یعنی جس زبان سے اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا تھا. خواجہ کہتے تھے کہ اونٹ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے اونٹھی بیٹھا کریں. سنا ہوگا آپ نے اس کرامت کو, زبان سے نکلا اور اونٹ بیٹھے ہی رہ گئے. یہ کرامت دیکھ کر ایمان میں, اسلام میں لوگ داخل ہوتے چلے. انا ساگر کا پانی بند کیا گیا, خواجہ نے
प्याला देकर मुरीद को भेजा और पूरा अना सागर उस कासे में समा गया। इस करामत को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे। ख्वाजा गरीब नवाज पर जोगी जयपाल का हमला हुआ, जादुओं के कर्तव्य दिखाए उसने, आसमान में उड़कर ऊपर से उसने यलगार किया और ख्वाजा के हिसार ने सारे यलगार को तहोतेक कर दिया, सब बेकार हो गया। इस करामत को देखकर खुद जोगी जयपाल भी इस्लाम कबूल कर लेता है। इस तरह देखते देखते हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा के निगाहे इनायत से इस्लाम का बोलबाला होता चला गया। और फिर आपके मुरीदों ने नागौर शरीफ राजस्थान की सरजमीन पर ख्वाजा के मुरीद सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, सरवार शरीफ की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े बेटा हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सांभर शरीफ राजस्थान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज के पोता उनका मज़ार मुबारक है। और दरगाह अजमेर में भी ख्वाजा के एक साहबजादे हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाह ताला, जो झालरा की तरफ आपका मज़ार मुबारक, दरगाह के अंदर ही 3 साहबजादे हुए ख्वाजा गरीब नवाज के, और एक बेटी हुई हजरत मखदूमा बीबी हाफिजा जमाल, जो ख्वाजा साहब की मज़ारी पैताने की तरफ आपका मज़ार मुबारक है, दाहिने तरफ बीबी हाफिजा जमाल, वो ख्वाजा साहब की साहबजादी हुई। और भी बड़े बड़े खलीफा हुए ख्वाजा गरीब नवाज के, जिनकी बरकत से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। यूं तो तारीखें हिस्ट्री नवीस ने अलग अलग लिखी है, लेकिन मशहूर है 6 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज का इंतकाल हुआ। 6 रजब 633 हिजरी, उसी हिसाब से ये जो इम साल का उर्स है 814वां उर्स हुआ, क्योंकि 1447 हिजरी चल रही है और 633 में 814 मिला 1443। ये जो इम साल का उर्स है बड़ा लंबा उर्स होता है वहां अजमेर शरीफ की सरजमीन पर, और जब से लेकर आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा हाजिरी देते चले आ रहे। अकबर बादशाह गया और उसकी मुराद पूरी हुई तो उसने बड़ी देग नजर किया। पूरे हिंदुस्तान में उतनी बड़ी देग नहीं देखी गई। जानते हैं खाना उसमें कितना पक सकता है? 100 किलो, 50 किलो, 200 किलो, 500 किलो नहीं, 4800 किलो खाना उसमें पक सकता है। इतनी बड़ी देग है, 4800 किलो, यानी 4800 किलो खाना पकने की गुंजाइश, बड़ी देग। और फिर उनके बाद एक बादशाह ने छोटी देग नजर किया जिसमें 2400 किलो खाना पकने की गुंजाइश। बड़े बड़े राजा महाराजा, नवाब, कोई बुलंद दरवाजा बनाया किसी ने, कोई निजाम गेट, वो जो निजाम नवाब अपने जमाने का गुजरा, किसी ने मस्जिद बनाई शाहजहां ने, तो शाहजहानी मस्जिद कहलाती है। अकबर ने मस्जिद बनवाई, अकबरी मस्जिद कहलाती है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने वहां इबादत किया, चिल्ला किया, मुरादें पाई, लोगों को वहां दुआएं कबूल होती हुई नजर आई, क्योंकि वलियों का कुर्ब ऐसे ही आदमी को सुकून बख्शता है। हाँ, जो खुराफात होते हैं उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज वो तो एक अजीम हस्ती है। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे मोहसिन हैं, उनका हम लोग पर एहसान है कि हम लोगों को इस्लाम का कलमा अता फरमा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए अल्लाह की रहमत है और नबी की अता है। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज को अताए रसूल भी कहा जाता है। अताए रसूल यानी रसूल की अता, रसूल ने हिंदुस्तान की तरफ आपको भेजा, बल्कि नाइबे रसूल भी कहा जाता है ख्वाजा को, हिंदल वली कहा जाता है, सुल्तानुल हिंद कहा जाता है।
معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری سرکار خواجہ غریب نواز 6 رجب آپ کا یوم عرس ہے. عاشقان رسول اپنے اپنے علاقوں میں بھی خواجہ کی نیاز اور فاتحہ کر کے عقیدت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. بالکل دلانا چاہیے. خواجہ غریب نواز کا اللہ ہم سب کو فیضان عطا فرمائے. یوں تو آپ کی تفسیری کرامتیں بیان کی جائیں تو بڑا وقت درکار ہے. کرامتوں کی ایک لمبی داستان ہے. خواجہ غریب نواز کی دعا سے شمس الدین التمش بادشاہ بنا. خواجہ صاحب نے بچپن میں بشارت دیا تھا کہ یہ لڑکا مجھے بادشاہ نظر آتا ہے، اور وہی شمس الدین التمش خواجہ کی بشارت پر ہندوستان کے بادشاہ بنے، جن کی بیٹی بھی ہندوستان کے تخت پر بیٹھی رضیہ سلطانہ، شمس الدین التمش کی بیٹی. اور شمس الدین التمش کا مزار قطب مینار کے اندر ہے. دہلی قطب مینار میں شمس الدین التمش کا مزار ہے. اور خواجہ کے بشارت پر شہاب الدین غوری کو دوبارہ ہندوستان پر فتح نصیب ہوا. شہاب الدین غوری کے خواب میں خواجہ آئے کہ میں نے تمہیں ہندوستان دیا، جاؤ ہندوستان کی تیاری کرو. خواب میں زیارت ملی. وہ شہاب الدین غوری تیار ہو کے پھر ہندوستان پر اپنی فوج کے ساتھ آیا، اور جب راجستھان پہنچا، اجمیر کی سرزمین پر پہنچا تو اسے صدائے اللہ اکبر سنائی دی، اذان کی صدا سنائی دی. وہ حیران رہ گیا کہ اس سرزمین پر بھی اللہ اکبر کی صدا سنائی دے رہی ہے. قریب گیا تو دیکھا چند فقیر لوگ ہیں جو اللہ اکبر یعنی اذان دے کے نماز ادا کر رہے ہیں. تو شہاب الدین غوری بھی جا کے جماعت میں شامل ہو گئے، خواجہ کے پیچھے نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد جب ملاقات کی اور خواجہ غریب نواز کا دیدار کیا تو حیران رہ گیا. ارے یہ تو یہی صورت ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، جو میرے خواب میں آئے تھے اور ہندوستان کی فتح و نصرت کی بشارت دیا تھا. یہ تو یہی بزرگ ہیں. قدموں پر گر گیا اور کہا اصلی ہند کے راجا تو آپ ہی ہیں، اب آپ ہی دعا کریں، دعا دیں. پھر خواجہ نے انہیں دعا عطا فرمائی اور شہاب الدین غوری خواجہ کے ہاتھ پر مرید ہوا. اس طرح سے اور بھی بہت واقعات ہیں. اللہ ہمیں غریب نواز سے اور سب ولیوں سے محبت عطا فرمائے. خواجہ غریب نواز کا فیضان. اور جو لوگ پریشان حال ہیں، غم زدہ ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، اللہ ان ولیوں کے صدقے میں ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے.